پھر کیا ہوتا ہے اچانک ایک دن ایک بندے کا بی پی چڑھتا ہے اور وہ نالی اس کو برداشت نہیں کر سکتی اور آل آف اے سڈن یہ پھٹ جاتی ہے. جیسے یہ پھٹتی ہے بندے کو برین ہیمریج ہو جاتی ہے. جو ویپنگ ہے دس از آلسو ناٹ گڈ فار ہیلتھ. لیکن ڈاکٹر صاحب بڑا کول لگتا ہے دیکھنے میں جو ہے نا, وہ لوگوں کو پتہ ہے کہیں پڑے ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا سویگ. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا ہفتے میں فاسٹ فوڈ کتنے دن کھا سکتے ہیں؟ کہ اگر آپ اسموکر ہیں یا آپ شراب پیتے ہیں تو آپ کو بی پی ہونے کا امکان زیادہ ہو جائے گا. یہ تو آپ نے آدھی آبادی کو مخاطب کر لیا اس کے اندر. ویسے تو اس کے بلڈ پریشر کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ نا لیٹ ایج کی اولڈ ایج کی ڈیزیز ہے یا مڈل ایج کی کہہ سکتے ہیں, لیکن اب اس کا انسیڈنس بہت بڑھ رہا ہے اور یہ اب ینگ پیشنٹس میں بھی بڑی کامنلی دیکھی جا رہی ہے. اگر آپ کی فیملی میں کسی بندے کو بلڈ پریشر کا مرض ہے, سمجھیں کہ آپ کو بھی بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ کو ہائپر ٹینشن ہو جائے, اور ہمیں اپنے ڈائننگ ٹیبلز پر یہ جو نمک دانی ہوتی ہے نا یہ نہیں رکھنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو آور پوڈ کاسٹ چینل. اور آج ایک بہت ہی خصوصی اور بڑی اسپیشل اور سب کے لیے بہت مفید ایک پوڈ کاسٹ ہے. اور بلکہ آج پوڈ کاسٹ پہ گیسٹ سے سوال پوچھنے سے پہلے میرا آپ تمام لوگوں سے سوال ہے کہ لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے اپنا بی پی کب چیک کیا تھا؟ جی بالکل آپ ہی سے سوال ہے. بہت سے لوگوں کا جواب جو ہے وہ نفی میں ہوگا, اور بڑی ایک ایسی بات ہے جس کے اوپر آج کی ہم پوری پوڈ کاسٹ بھی کریں گے, اور سب اس کو معاملے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس کو ڈسکس کرنے کے لیے بہت ہی ایک سینئر بڑے اسپیشل ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر ہمارے درمیان موجود ہیں, ڈاکٹر قمر رفیق صاحب. سر ویلکم آن دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو سر. آپ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. سفر ٹھیک رہا آپ کا؟ ہاں شکر اللہ کا. ڈاکٹر صاحب آج بڑا ہم نے خاص سے آپ سے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے, اور یہ جو میں نے سوال ابھی پوچھا ہے اپنی آڈینس سے, جی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سے لوگوں کا جواب جو ہے وہ نفی میں ہوگا. بالکل. تو آپ بھی یہ سوال کرتے رہتے ہیں اپنے لوگوں سے؟ ہاں اوبویسلی. میں تو جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے میرے کلینک پہ تو سب سے پہلے یہ کویشچن ضرور کرتا ہوں کہ آپ کو ہائپر ٹینشن ہے کہ نہیں, آپ کو ڈائبٹیز ہے کہ نہیں. تو یہ دو بیسک تھنگز ہے جس کی بیس پہ, بیکاز ان دونوں چیزوں سے بہت زیادہ آگے ڈیزیزز جنم لیتی ہیں. بالکل ایسے تو اس لیے جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا اس بندے کو ہائپر ٹینشن ہے, تو ہم گیس کر لیتے ہیں کہ اس کو آگے کیا ہونے جا رہا ہے, اس کے ساتھ کیا کمپلیکیشن, کسی نہ کسی کمپلیکیشن کے ساتھ آیا ہوگا. یہ تو یہ آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے؟ آپ کو اس کے بتانے سے پتہ لگتا ہے یا بتائے بغیر بھی کبھی پتہ لگ جاتا ہے؟ نہیں, زیادہ تر ہمیں پوچھنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ جو ہائپر ٹینشن ہے نا یہ موسٹ آف دی ٹائمز یہ اے سمٹومیٹک ڈیزیز ہے, اس کے کوئی علامت نہیں ہوتی. اچھا. تو اسی لیے لوگ اس کے اوپر زیادہ توجہ بھی نہیں دیتے. یہ تو سر بڑا الارمنگ ہے, اس میں خیر ہم مزید ڈیٹیل میں جائیں گے. ذرا شروع میں ہماری آڈینس کے لیے پلیز ڈیفائن کیجیے گا کہ بیسیکلی یہ ہے کیا چیز, اگر بالکل سادہ الفاظ میں ڈیفائن کریں. آپ اس کو میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا دل ہے اس کا جو کام ہے یہ پورے جسم میں خون کو پہنچاتا ہے, اور یہ جو خون ہے نا یہ خون کی نالیوں کے اندر بہہ کر پورے جسم کو پہنچتا ہے. تو یہ جو خون کی اس موومنٹ کو قائم رکھنے کے لیے ایک پریشر ہوتا ہے, اس کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں. اور یہ نارمل پریشر ہے, یہ چاہیے تاکہ خون موو کرے, اور اس کی ایک ویلیو ہے جو ہے 120/80. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ یہ ویلیو بڑھ جاتی ہے, اور جب یہ ویلیو 140/90 ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے تو یہ جو خون کی نالیاں اور جسم کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. اسے ہم ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کو بی پی زیادہ رہتا ہے ان کی جو خون کی نالیاں ہر وقت دباؤ میں رہتی ہیں, کسی نہ کسی دباؤ میں, اور ان کے جو دل ہے اس کو بھی خون کو پمپ کرنے کے لیے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے. تو یہ جو جن کا ایشو ہوتا ہے بیسکلی وہ کن وجوہات کی بنا پہ یہ ایشو ہوتا ہے کہ زیادہ وہ پریشر کیوں ہوتا ہے, یا یہ جو ہے وہ بیلنس جو آپ نے بتایا جو آپ نے ریشو بتائی ہے یہ اوپر نیچے سے کیوں ہوتا ہے, اس کی وجوہات آپ؟ ایکچولی یہ جو نا ہائپر ٹینشن یہ دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے پرائمری, ایک ہوتی ہے سیکنڈری. جو ہوتی ہے نا 90% آف جو لوگ ہوتے ہیں ان میں اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی ایز سچ, لیکن اس کے رسک فیکٹرز ہیں. اگر وہ رسک فیکٹرز کسی بندے میں پائے جاتے ہیں تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا ہائپر ٹینشن کا شکار ہو سکتا ہے یا اس کو ہو چکی ہوگی. تو اس کے لیے رسک فیکٹر کون سے مثلاً؟ اس کے لیے میں آپ کو ملٹیپل کلوز دیتا ہوں اپنی آڈینس کے لیے, تاکہ جن کو ان کو پتہ ہو یار جس کے اندر یہ فیکٹر ہے نا تو اسے ذرا کوشش ہو جانا چاہیے. اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر آپ کی ایج زیادہ ہو گئی ہے, جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو ہائپر ٹینشن ہونے کا چانس بھی بڑھتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کی فیملی میں کسی بندے کو بلڈ پریشر کا مرض ہے تو سمجھیں کہ آپ کو بھی بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ کو ہائپر ٹینشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اسموکر ہیں یا آپ شراب پیتے ہیں تو آپ کو بی پی ہونے کا امکان زیادہ ہو جائے گا. آدھی آبادی کو مخاطب کر لیا اس کے اندر. یہ کامن بھی اتنا ہی ہے. اور جو اس کے علاوہ اگر آپ کا ویٹ بڑھ ہے نا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ہائپر ٹینشن ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. یا آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, آپ کا سیڈینٹری لائف سٹائل ہے,
تو بھی یہ ایک بڑا اسٹرانگ رسک فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ہم آج کل جو کھانے ہیں اس میں نمک کا استعمال بھی کافی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ نمک دس از اے ویری امپورٹنٹ ریزن. اور آن دی ادر ہینڈ یہ جو پھل اور سبزیاں ان کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے جو کہ ہائپر ٹینشن سے بچاتے ہیں بندے کو. تو یہ بھی فیکٹر ہے. اور آج کل ہمارے معاشرے میں اسٹریس لیول, ذہنی اسٹریس جو ہے نا یہ بہت بڑھ رہا ہے. یہ ہم اپنے کلینکس پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر پیشنٹ کسی بھی ڈیزیز کے ساتھ آتا ہے نا اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ اسٹریس لیول ضرور ہے. اچھا, مطلب اس کے سائیکولوجیکل ریزنز بھی ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ جب اسٹریس لیول ہوتا ہے نا باڈی میں کچھ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ بی پی کو بڑھا دیتے ہیں. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں. تو جن لوگوں کو یہ فیکٹرز ہوں تو انہیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب اسٹریس لیول جو یہ بڑھ رہا ہے, آپ نے فرمایا قطع کلامی کی معذرت, یہ بیسکلی کس ایج کے لوگوں میں آپ زیادہ دیکھ رہے ہیں اسٹریس لیول بڑھا ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی ہو رہا ہے؟ ویسے تو اس کے بلڈ پریشر کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ نا لیٹ ایج کی, اولڈ ایج کی ڈیزیز ہے یا مڈل ایج کی کہہ سکتے ہیں. لیکن اب اس کا انسیڈنس بہت بڑھ رہا ہے اور یہ اب ینگ پیشنٹس میں بھی بڑی کامنلی دیکھی جا رہی ہے. اور آپ نے جیسے اسٹریس کا ذکر کیا ہے تو اسٹریس ایک ایسی چیز ہے جو ینگ ایج میں زیادہ پائی جاتی ہے کیونکہ وہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے جس میں لوگوں کے ایمبیشنز ہوتے ہیں, ان کی خواہشات ہوتی ہیں, ان کو پورا کرنے کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ پورے نہیں ہو رہے تو وہ ایک ویری اسٹرانگ رسک فیکٹر ہے. یہ تو آپ نے بڑا ایک مسکنسیپشن لوگوں کی دور کیا کہ ینگ ایج کے لوگوں میں زیادہ پایا جا رہا ہے, حالانکہ عام پرسیپشن یہ ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں کی بیماری ہے اور بڑی عمر کی ہو رہی ہے, لیکن آپ اس کا نہیں, یہ ہے اولڈ ایج اور لیٹ ایج میں بھی کامن ہے, لیکن اب اس کا انسیڈنس ینگ میں بھی بڑھ رہا ہے, ارلی ایج میں بھی بڑھ رہا ہے. اچھا. اور یہ ڈاکٹر صاحب آج کل ایک بڑا انفارچونیٹ دیکھنے میں آ رہا ہے, ہم اکثر اچانک اطلاع آتی ہے بڑے دل خراش قسم کی کہ بڑے ینگ ڈیتھس ہو رہی ہیں, ینگ لوگوں کو ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں, اس کا بھی کوئی لنک ہے اس چیز کے ساتھ؟ بالکل, یہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں اکثر آپ دیکھتے ہیں ارد گرد کہ یار اچانک ایک بالکل اچھا بھلا بندہ ہے یا ینگ بھی ہے, تندرست بھی ہے, آل آف اے سڈن اس کی ایک سڈن اور پری میچور ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں جو اس دنیا میں اس طرح کی جتنی بھی ڈیتھس ہوتی ہیں اس کی اس دنیا میں سب سے بڑی وجہ بلڈ پریشر ہے. اسی لیے اسے سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے. سائلنٹ کلر اس لیے کہ اس کی کوئی سمٹمز نہیں ہوتے, یہ ڈائریکٹ اٹ کین کاز ہارٹ اٹیک, ڈیتھ یا فالج. ٹھیک ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس دنیا میں جتنے بھی ہارٹ اٹیک یا فالج ہوتے ہیں ان میں سے 50% لوگوں کی وجہ صرف ہائپر ٹینشن ہے. اچھا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بندے کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ ایک عام جو اچھا بھلا فرد ہے اس کو یہ کب چیک کروانا چاہیے, مطلب یہ کہ کب اس کو یہ ایسا کچھ فیل ہو یا کچھ سمٹمز ہیں تب چیک کروائے, یا روٹین میں اس کو دیکھنا چاہیے؟ اس کی نا پراپر گائیڈ لائنز ہیں کہ ہمیں کب کب بلڈ پریشر چیک کرنا. ہر بندے کو جب اس کی عمر 18 سال ہو جائے, اس سے زیادہ ہو جائے, تو اس کو زندگی میں ایک دفعہ بی پی ضرور چیک کرانا چاہیے. زندگی میں ایک دفعہ یا روٹین میں 18 سال کے بعد. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد اگر اس کو سپوز بلڈ پریشر نہیں ہے اس وقت اس نے چیک کروایا, لیکن اس کے اندر رسک فیکٹرز ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ملٹیپل رسک فیکٹرز ہائپر ٹینشن کے, تو پھر اس کو ہر سال بعد ایک دفعہ ضرور بی پی چیک کروانا چاہیے. اور لیٹ سپوز کہ اس کو 18 سال کی عمر میں چیک کروایا تھا, بی پی نہیں تھا, اس کے اندر رسک فیکٹرز بھی نہیں ہیں, تو پھر 40 سال کی ایج پہ بی پی چیک کروانا ہے اور اس کے بعد ہر سال ضرور کروانا ہے. اچھا. اور ابھی آف دی ریکارڈ بھی آپ سے بات ہوتی ہے, بہت سے لوگ جو مانتے ہی نہیں ہیں, بہت لوگ اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں چنگا پھلا میں نہیں ہے گا. تو اس طرح کے لوگوں سے بھی آپ کو واسطہ پڑتا ہوگا کہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں اس کو. اوبیسلی یہی ایک چیز ہے جس کے لیے ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, انہیں اویئر کرنا چاہیے. جو آپ ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا مین آبجیکٹیو بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ہم کنونس کریں کہ یار یہ جو ایک ایسی ڈیزیز ہے یہ اس کی علامات نہیں ہوتی. بالکل ایسی ہے. اور موسٹ آف دی ٹائمز یہ کمپلیکیشنز جو ہے نا اس کے ساتھ ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ اس کی علامات نہیں ہوتی ہیں, لیکن ذرا یہ بیان فرمائے کہ ہماری آڈینس کے لیے جب کسی کو یہ بیماری یا یہ ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ بندے کے ساتھ کرتا کیا ہے, یہ بیسیکلی پیشنٹ کو کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد؟ اس کی نا یہ یوزلی کمپلیکیشن کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہارٹ اٹیک شامل ہے, فالج ہے, یا گردوں کا فیل ہو جانا ہے, یا یاداشت بھی کم ہو سکتی ہے, یہ بینائی پہ بھی اثر ڈال سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایکچولی جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ جو بلڈ ہے نا یہ ہماری جو خون کی نالیاں ان کے اندر فلو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہماری خون کی نالیاں ہوتی ہیں نا یہ ربر کی طرح لچکدار ہوتی ہیں. ان کی جو اندرونی سرفس ہے سطح ہے وہ بڑی اسموتھ ہوتی ہے اور نان اسٹکی ہوتی ہے نارملی. لیکن جب یہ بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہوتا ہے تو ایکچولی آہستہ سے اس پریشر کی وجہ سے ان کی جو لچک ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ پھر اب سخت ہو جاتی ہیں. اب اس قابل نہیں رہتی ہیں کہ اس پریشر کو برداشت کریں. پھر کیا ہوتا ہے اچانک ایک دن ایک بندے کا بی پی چڑھتا ہے اور وہ نالی اس کو برداشت نہیں کر سکتی اور آل آف اے سڈن یہ پھٹ جاتی ہے. جیسے یہ پھٹتی ہے بندے کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جب یہ پریشر زیادہ رہتا ہے آہستہ آہستہ
تو وہ جو اندرونی سطح ہے وہ اب اسموتھ نہیں رہتی, وہ رف ہو جاتی ہے, وہ اسٹکی ہو جاتی ہے. اب آپ ہمارے باڈی میں اگر جو بھی کولیسٹرول وغیرہ ہوگا وہ اس اسٹکی سرفیس پہ جمنا شروع ہو جائے گا, آہستہ 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 اس کو بلاک کر دے گا. جیسے ہی وہ بلاک کرے گا, اگر ہارٹ کی نالی بلاک ہوئی ہے تو ہارٹ اٹیک ہوگا, برین کی ہوئی ہے تو فالج ہو جائے گا. تو یہ جو اندر پروسیس چل رہا ہوتا ہے خون کی نالیوں کے اندر پریشر بڑھنے کا, اور جس کی وجہ سے بلاکیج چل رہی ہوتی ہے یا وہ رپچر, یہ پیشنٹ کو فیل نہیں ہو رہا ہوتا. اسی لیے زیادہ تر لوگ جو ہے نا اس کو ڈینائی کرتے ہیں, کہتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں ہے یار, چاہے میرا بی پی زیادہ ہے میں تو اچھا والا ہوں. تو یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی ریزن ہے کہ پیشنٹس جو ہے نا پھر ڈاکٹر کے پاس بھی اس کے لیے اتنا متواتر نہیں جاتے اور میڈیسن بھی نہیں لیتے. اگر انہیں پتہ بھی چل جائے نا تو میڈیسن پھر بھی نہیں دھیان سے لیتے. بالکل ایسے ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارا آج کل کا لائف اسٹائل ہے, جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں, جو سلیپنگ ہیبٹس ہیں, جو اوور آل صبح شام کا لائف اسٹائل ہے, اس کا کتنا امپیکٹ ہے اس کو بڑھانے میں یا کم کرنے میں؟ یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ یہ اس کا انسیڈنس بڑھ رہا ہے اور ینگ لوگوں میں بڑھ رہا ہے, اس میں لائف اسٹائل کا بہت بڑا عمل دخل ہے. یہ جو ہے نا یہ سارے رسک فیکٹرز جتنے بھی اس کے بلڈ پریشر کے, یہ لائف اسٹائل ریلیٹڈ ہی تو ہیں کہ آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے, آپ کا ویٹ بڑھتا جا رہا ہے, آپ فاسٹ فوڈ زیادہ لے رہے ہیں, آپ آئلی چیزیں زیادہ لے رہے ہیں, آپ تازہ پھل سبزیاں نہیں لے رہے, تو آپ کے اسٹریس لیول زیادہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل جل کے نا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ٹو دی ڈیولپمنٹ آف ہائپر ٹینشن. ڈاکٹر صاحب یہ بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں بڑے غصے میں رہتے ہیں, تو جو لوگ زیادہ غصے میں ہوتے ہیں ان کو زیادہ ہی ہوتا ہے, کہ اس کا بھی کوئی تعلق ہے یا میتھ ہی ہے؟ یہ غصہ جو ہے نا جب کسی کو, یہ جو بلڈ پریشر ہے یہ نارملی بھی کچھ چیزوں سے ویری کرتا ہے, اس میں مختلف چیزیں ہیں. جیسے اگر آپ تھوڑا بھاگ کے آئیں گے, دوڑ کے آئیں گے تو اس وقت تھوڑا سا بی پی چڑھ جائے گا. آپ کھانا کھانے کے بعد بی پی چیک کروائیں گے تو تھوڑا زیادہ آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ نے ایکسرسائز کی ہے ابھی تو بھی بی پی تھوڑا زیادہ آ سکتا ہے, اور غصے میں بھی بی پی زیادہ آ سکتا ہے. تو اٹ کین بی اے رسک فیکٹر فار ہائپر ٹینشن. تو ٹو سم ایکسٹینٹ یو کین سے کہ ایکچولی جن کو ہائپر ٹینشن ہے اگر وہ غصہ کریں گے تو وہ اور بڑھے گا. اچھا, تو جو زیادہ غصے والے لوگ ہیں ان کو ذرا اس پہ کنٹرول رکھنا چاہیے تاکہ یہ والی جو ہاں ایکچولی وہ غصہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. تو اس میں اگر لائف اسٹائل کے وجہ سے تھوڑا پلیز آپ مزید گائیڈ کر پائیں کہ اسے بچنے کے لیے آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے, واک کرنی چاہیے, اپنی یہ والی چیزیں؟ بالکل. اس میں جو نا اس سے بچنے کے لیے جو ملٹیپل اسٹیپس ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی شروع کر دیں. اور اس میں جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہفتے میں کم از کم 150 منٹس برسک واک کریں. کون سا واک؟ برسک, تیز چلیں. ٹھیک ہے. آپ اس اسپیڈ سے چلیں کہ 1 منٹ میں 80 90 یا 100 قدم اٹھائیں. ٹھیک ہے. اور آپ گریجولی اس کو 150 منٹ سے 300 منٹس تک لے جائیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ اگر آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے تو اس پہ فوکس کریں. کچھ لوگوں کا تو ویٹ کم کرنے سے بھی بی پی کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا جو ڈائٹ ہے اٹ شوڈ بی ہیلدی اینڈ بیلنسڈ. ٹھیک ہے. اس میں پھل اور سبزیوں کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے, اور جو جو ڈیری پروڈکٹس ہیں نا, نان آئلی, یہ تینوں چیزیں بلڈ پریشر کو کم کرتی ہیں. اسے ہم ڈیش ڈائٹ کہتے ہیں ٹیکنیکلی. ٹھیک ہے. اور جو اس کے علاوہ جو چیزیں بی پی کو بڑھا دیتی ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس میں آئلی چیزیں ہیں, فاسٹ فوڈ ہے, بیکری آئٹمس ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور اہم چیز ہے جس میں نمک کا استعمال. تو ہمیں کیا چاہیے کہ اگر آپ اپنے کھانے کو فلیور دینا بھی چاہتے ہیں تو ہمیں نمک کا استعمال کم کر کے اس کی جگہ مسالہ یوز کر لینا چاہیے. اور ہمیں اپنے ڈائننگ ٹیبلز پر یہ جو نمک دانی ہوتی ہے نا یہ نہیں رکھنی چاہیے. اچھا. سو دیٹ کہ کسی کو ٹیمپٹیشن نہ ہو کہ میں اور ڈال لوں. اور اس کے علاوہ اکثر لوگ دیکھتے ہیں وہ جوس بناتے ہیں پھلوں کا, یا کوئی پھل لیتے ہیں تو اس کے اوپر نمک ڈال دیتے ہیں. ایک طرف سے پھل بی پی کم کر رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ یہ تو بڑی نارمل کامن, اس کو نیوٹرلائز کر رہے ہیں. اس کے یہ تو بڑی کامن پریکٹس ہے کہ کسی نے اگر اورنج بھی کھائیں یا ایپل بھی کھائیں تو ساتھ کالا نمک ضرور رکھا ہے, اس کے بغیر وہ لطف ہی نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب ہے وہ اس کے اثر کو خراب کر رہے ہیں, اس کا فائدہ جو ہے وہ کم کر رہے ہیں. جی جی بالکل. اور اس میں کالا نمک کا اتنا فیکٹر نہیں ہے, وہ دیٹ از اے ڈفرینٹ جو کامن سالٹ ہے نا. اچھا. ہاں, لیکن جو کامن سالٹ جو ہے نا وہ زیادہ رسکی ہے. کالا نمک کھا سکتے ہیں. کالا نمک اب اٹ سیف ہے کیونکہ وہ سوڈیم کلورائڈ نہیں ہوتا, وہ پوٹاشیم کلورائڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہائپر ٹینشن کے لیے اتنا نہیں ہے, لیکن اس کی کچھ اور علیحدہ لمیٹیشنز ہیں کہ جو کڈنی کے ڈیزیز ہوتے ہیں یا کچھ بلڈ پریشر کی ایسی دوائیاں ہوتی ہیں کہ ان میں ہم کالا نمک پھر نہیں دے سکتے. صحیح. ٹھیک ہے. ادروائز اٹ کین بی اے سبسٹیٹیوٹ فار کامن سالٹ. ٹھیک ہے. آپ نے ڈائٹری پیٹرنس کے بارے میں بڑا اچھا آپ نے بیان اس میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا.
وہ یہ ہے کہ جو ہماری جو ڈیلی جو انٹیک ہے نا سالٹ کی, اس میں جو آلموسٹ مور دین 50% کنٹریبیوشن ایسی چیزوں سے آتی ہے جنہیں ہم پروسیسڈ فوڈ کہتے ہیں. یہ وہ فوڈز ہیں جن کو زیادہ دیر محفوظ رکھنے کے لیے اس میں کیمیکلز اور اس طرح کی چیزیں ایڈ کی گئی ہوتی ہیں. جو بیکری آئٹمز ہیں موسٹلی, جیسے بیکری آئٹمز میں بسکٹس ہیں, چپس ہیں, یہ کینڈ جو یہ سوپس ہیں, یہ ساسز ہیں, اس کے علاوہ یہ ٹن پیک والی ویجیٹیبلز ہیں, فروٹس ہیں, یہ ساری جو ہے نا چیز ہے, یہ سب ان میں بہت زیادہ نمک ہے اور یہ ہائپر ٹینشن کو ایگریویٹ کرتے ہیں. یہ تو بڑا الارمنگ ہے ویسے, یہ تو بڑے لائف اسٹائل کا ایک کامن. آج کل ہمارے پیکڈ چیزوں کا رواج کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے. سر آپ بلیو کریں, بہت سے لوگ یہ پوڈ کاسٹ شاید ہاتھ میں چپس کا پیکٹ پڑھ کے دیکھ رہے ہوں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ میں بتائیں بھی, اور اسے اوائڈ بھی کریں. یہ ہماری کامن پریکٹس ہے, میں خود بھی انفارچونیٹلی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ڈیلی رات کو اگر کوئی بیٹھ رہے ہیں کوئی سیزن وغیرہ دیکھنے یا آرام سے سونے سے پہلے, تو ہاتھ میں چپس کا پیکٹ ایک بڑا ضروری ہے. یہ کامن پریکٹس ہے. بالکل. یہ آپ نے ڈائٹ کے بارے میں اوورال بتایا. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا آن لائٹر نوٹ, ہفتے میں فاسٹ فوڈ کتنے دن کھا سکتے ہیں, کھانا چاہیے ریکمینڈیڈ؟ اس طرح کے جو ہے نا, اس میں بیسک پرنسپل یہ ہے کہ یو شوڈ ہیو اے بیلنسڈ میل. اوکے, آپ کی جو ڈائٹ ہے اس میں ہر چیز انکلوڈیڈ ہونی چاہیے, اور کبھی کبھار کھا لینے سے کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اگر آپ ہیبیچول ہو گئے تو دین اٹ از اے اسٹرانگ رسک فیکٹر. صحیح. اور جس کوئی بیماری ہوگی ڈاکٹر صاحب, میڈیسن کے ذریعے سے اس کا علاج ممکن ہے؟ بالکل. یہ فارچونیٹلی یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے کہ جس کا چاہے اس کے کمپلیکیشنز بہت بڑی ہیں, لیکن اس کا علاج اتنا ہی ایزی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو اس میں علاج میں جو نا دوائیاں جو ہے نا, زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں صرف دوائی سے ہی اس کا علاج ہے, لیکن جو دوائیاں نا اس کے علاج کا ایک حصہ ہیں. صحیح. جو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے نا, اس میں جو لائف اسٹائل موڈیفکیشنز ہیں جو ہم نے باتیں کی ہیں ابھی, نمک کی, ڈائٹری ہیبٹس کی, ویٹ کی, ان کا بہت زیادہ رول ہے. اگر بندہ ان سب کو ہی کرے تو آن اے ہول میرے خیال 20 ملی میٹر آف مرکری بلڈ پریشر آپ نیچے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو میڈیکیشن ان کی اپنی امپورٹنس بالکل ہے, اور اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارے مریض جو دوائی کھاتے ہیں یا انہیں پتہ ہے کہ مجھے بلڈ پریشر ہے, تو وہ جو ہے نا اس کو ریگولرلی نہیں لیتے. یہ بھی ہے. تو اس کی جو سب سے ضروری چیز ہے کہ اس کو ریگولرلی لینا ہے, سو دیٹ کہ آپ کی جو بلڈ ویسلز ہیں ان پہ کوئی زیادہ پریشر نہ پڑے. ایسے ہی آپ کی بات سے ایک اور میرے دل میں بات ہے کہ آپ ویسے آپ کے تھاٹ اس کے اوپر جان لیتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کے لوگ جو تھے نا, ان کی ایجز زیادہ ہوتی تھیں, ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں. لیکن ایک سیکنڈ تھاٹ پچھلے دنوں سننے میں دیکھنے میں آئی کہ آج کل کے زمانے میں میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں وہ زیادہ ہیں, تو آج کل کی ایجز جو ہیں وہ زیادہ ہیں, اور جو آج کل کا جو ہیومن ہے اس کی ایج جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, پرانے زمانے میں زیادہ ایجز ہوتی تھیں یا آج میڈیکل سائنس کے زمانے میں زیادہ ہوتی ہیں؟ میں تو آپ کو وہی بات بتاؤں گا جو ہم فزیکلی دیکھتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ابھی بھی ہمارے پاس نا ایسے پیشنٹ بھی سم ٹائمز آ جاتے ہیں جو گاؤں سے ہیں, جس کی ایج 80 ایئرز ہے, دے لک فزیکلی فٹ, چاہے وہ جو ہے نا اس کے پاس کوئی فیسلٹیز نہیں ہے ہیلتھ کی, یا اتنا اس نے فریکوینٹلی کبھی چیک نہیں کروایا تھا. اس کی وجہ یہ کہ اس نے پوری زندگی فزیکل ایکٹیویٹی کی تھی. اس نے کبھی, اس کے زمانے میں فاسٹ فوڈ تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے. ان کی جو ڈائٹری انٹیک جو تھی, ہیبٹس, وہ نیچرل فوڈس تھیں, پرزرویٹیوز والی نہیں تھیں. ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ آپ بہت کامنلی آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ آج کل آپ نے اکثر لوگوں کے منہ سے بھی سنا ہوگا, یار آج تو 60 سے اوپر کوئی جاتا ہی نہیں ہے. تو اس دنیا میں جو میڈیکل جو کازز ہیں نا جو آف ڈیتھ, ان میں نمبر 1 کارڈیو واسکولر کاز ہے, اور ان کا سب سے کامن کاز ہائپر ٹینشن ہے. تو یہ نا میں نے جیسے بتایا پری میچور اور سڈن ڈیتھس کرتے ہیں. تو اسی لیے یہ کسی بھی وقت بندے کو اس کی ایج پری میچور اس کو ڈیتھ کرا سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو چاہے ہمارے پاس بہت کچھ ہے, لیکن آن دی ادر ہمارے رسک فیکٹرز بھی بڑھ گئے. ٹریٹمنٹ بھی بہتر ہے لیکن رسک فیکٹرز بھی بڑھ گئے. ہاں, لیکن اگر پیشنٹس ان رسک فیکٹرز کو اوائڈ کریں تو پھر آپ کی بات صحیح ہے کہ جو ہے نا لائف ایکسپیکٹنسی بہت بڑھ سکتی ہے. صحیح ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 60 سے اوپر جاتا ہی نہیں ہے, یہ آج کے انسان کی بات ہے یا پرانے انسان کے بارے میں کہتے ہیں؟ آج کے. پرانے زمانے میں اگر کسی کو کوئی اور ڈیزیز لگ گئی ہے کوئی, تو دیٹ کین بی اے کاز آف ڈیتھ, لیکن یوزلی جو ہے نا ان کا لائف اسٹائل ہمارے سے بہتر تھا, اور کارڈیو واسکولر جو ڈیزیزز ہیں اس حوالے سے ان کی لائف لمبی ہے. لاسٹ میں ڈاکٹر صاحب کوئی آپ تمام ہمارے ناظرین کو کوئی ٹیک ہوم کو میسج دینا چاہیں اس حوالے سے, یا اوور آل آپ کی جو آبزرویشن اور انالیسس ہے اس حوالے سے, تو پلیز. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہائپر ٹینشن ہے کہ سائلنٹ ڈیزیز ہے, اس کی بڑی زیادہ کمپلیکیشنز ہیں, لیکن جو نا پیشنٹس کو اس سے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کو ہم ایزیلی کنٹرول کر سکتے ہیں. اور ہمارے جو ٹریٹمنٹ کے جو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں, لائف اسٹائل موڈیفکیشن, اور اسی سے ہم اس جو دشمن کو شکست دے سکتے ہیں. اور
جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے نا اس دنیا میں جو 50% لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں بلڈ پریشر ہے. تو میرا میسج یہ ہے کہ ہر بندے کو ایک دفعہ بلڈ پریشر سال میں ضرور چیک کرا لینا چاہیے. اس میں 1 منٹ لگتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو ہو گیا ہے, آپ کو پتہ چل گیا کہ ہے, تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں اور ایک ہیلدی زندگی گزاریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے ہارٹ اٹیک کی اپنی بات کی, سڈن ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں اور بڑا سڈنلی کچھ ہو جاتا ہے, خدا نخواستہ برین ہیمریج ہو جاتا ہے, تو کسی کے سامنے اگر یہ ہو تو فوری طور کے اوپر اس کو مطلب فوری ریمیڈی کیا کرنی چاہیے, کیونکہ یہ کسی بھی ٹائم پہ اگر ہو سکتا ہے, تو جس طرح بہت سی چیزوں کی ہوتی ہے فوری ریمیڈی, تو اس کی فوری ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے؟ جو ہارٹ اٹیک ہے نا, اس کا ویسے تو مطلب آپ گھر میں ہیں, سپوز آپ کو چیسٹ پین ہو گئی ہے, تو آپ 100% شورٹی سے ایک لے مین بندہ بتا نہیں سکتا کہ واقعی ہی ہارٹ اٹیک ہے کہ نہیں ہے. بالکل. لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ کنونسڈ ہیں تو آپ ہارٹ اٹیک کے لیے فوری ریمیڈی کے طور پر آپ فوراً ایک ڈسپرین گولی اسے کھلا سکتے ہیں, جو کہ ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو اس کی باقی ٹریٹمنٹس ہیں وہ گھر میں کرنا مشکل ہے. صحیح. اچھا, بہت سے لوگ جو ہیں وہ خاص قسم کی گولی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ وہ زبان کے نیچے رکھیں گے تو فوری کوئی ہو جائے گا, وہ کیا چیز ہوتی ہے, وہ الگ ہے؟ وہ ایسے پیشنٹ جو ہارٹ اٹیک کے ناؤن پیشنٹ ہوتے ہیں, ہارٹ پیشنٹس جنہیں پتہ ہے کہ مجھے ہارٹ کی ڈیزیز ہے, وہ یوزلی اپنے پین سے فیملیئر بھی ہوتے ہیں, انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری دل والی ہی درد ہے, تو وہ گولی, اس کو ہم اینجیسڈ کہتے ہیں, وہ سب لنگول زبان کے نیچے رکھتے ہیں. تو اگر تو وہ مائنر سا ایونٹ تھا تو وہ فوراً بہتر ہو جاتا ہے. اگر وہ تھوڑا میجر ہے تو پھر وہ اس سے بھی بہتر نہیں ہوتا, پھر امیڈیٹلی پیشنٹ کو ہاسپٹل جانا چاہیے. اچھا, صحیح ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی آبزرویشن میں یہ جو ڈیزیز ہے یہ کتنا کامن ہے؟ یہ جو ہائپر ٹینشن ہے نا, یہ اتنا کامن ہے کہ اس دنیا میں تقریباً ہر 5واں بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہے. ہر 5واں بندہ؟ جی, یہ بہت. تو اس کمرے میں جو ہے وہ 7 لوگ موجود ہیں, ان میں سے خدا نہ خواستہ 2 لوگ ہو سکتے ہیں. چیک کرائیں گے تو کوئی نہ کوئی نکل سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور پاکستان میں اس کی سچویشن اس سے بھی زیادہ الارمنگ ہے. پاکستان میں آن ایوریج ہر تھرڈ جو بندہ ہے نا وہ بھی ہائپر ٹینشن کا مریض ہے. اچھا, پاکستان کے مخصوص حالات کی وجہ سے یا ویسے ہی؟ پروبیبلی ہماری ڈائٹری ہیبٹس کی. میں ایک اور آپ کے علم میں اضافہ کر دوں کہ جو ڈائبٹیز ہے اور ہائپر ٹینشن, ان کے جو رسک فیکٹرز ہیں نا آلموسٹ کامن ہیں, ٹھیک ہے. اس میں لائف اسٹائل اور اوبیسٹی یہ بہت. تو ڈائبٹیز میں پاکستان اس وقت دنیا میں گروتھ ریٹ, جو ڈائبٹیز کا گروتھ ریٹ ہے وہ نمبر 1 پہ ہے اس دنیا میں, پوری دنیا میں. تو اوبویسلی اٹ ہیز ٹو ڈو ود آور لائف اسٹائل, ان چیزوں سے. اب ہر بندہ کوئی پیدل تو چلتا ہی نہیں ہے, اس نے دوسرے گھر میں بھی, ساتھ والی گلی میں بھی جانا تو وہ بائک یوز کر رہے ہیں. چلیں کسی میں تو نمبر 1 آئے ہم لوگ. ہاں, تو ویری انفارچونیٹ. اسی طرح ہائپر ٹینشن میں بھی ہم آگے ہیں. اللہ کرے خیر ان میں نہ ہوں. لیکن اچھا ڈاکٹر صاحب نے بھی اسموکنگ کا ذکر کیا تھا, بہت سے لوگوں نے جو ہے نا وہ اسموکنگ کا الٹرنیٹ نکالا ہے. ویپ آج کل بڑا کامن ہے یوتھ کے اندر, تو یہ کیا کم لیس ہارمفل ہے یا اس کا کیا ہے؟ نہیں, یہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ ایک مس کنسیپشن ہے. جو ویپنگ ہے دس از آلسو ناٹ گڈ فار ہیلتھ. صحیح. جو اس میں نا نکوٹین بھی ہوتی ہے اور کچھ اور کیمیکلز. لیکن اور بڑا کول لگتا ہے دیکھنے میں جو ہے نا, وہ لوگوں کو پتہ ہے کہیں پڑے ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا سویگ ہے. اس کو یہ جو ینگ لوگ ہیں نا, جی جی, وہ اس پہ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. وہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں اتنی ایڈکشن بھی نہیں ہے, نکوٹین بھی نہیں ہے, حالانکہ اس کی سیٹنگز ہوتی ہیں. اگر آپ اس کی سیٹنگ بڑھاتے جائیں گے تو آپ کی اس میں جو نکوٹین ہے, آپ ایک نارمل جو دوسرا ایوریج سگریٹ ہے اس سے زیادہ ڈوز میں لے سکتے ہیں. اور اس سے کارڈیک ڈیزیزز بھی رپورٹ ہوئی ہیں اور لنگ ڈیزیز بھی. باقی ویپنگ ایسوسیٹڈ لنگ انجری جو ہے وہ بڑی سیریس لنگ ڈیزیز ہے, تو اس لیے اس کو بالکل ڈسکریج کیا جاتا ہے. اور جو ینگ لوگ ہیں اس کو جب لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری ایڈکشن نہیں ہوگی, اور الٹیمیٹلی دے اینڈ اپ ایز اے اسموکرس. تو وہ پھر دوسرے سگریٹ پینا شروع ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اپنے آس پاس دیکھیے گا, جن دکانوں میں سب سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے نا وہ ویپ شاپس ہیں. ہر چوک پہ, ہر چوراہے پہ ویپنگ کی جو ہے نا بڑی کول قسم کی شاپس کھل رہی ہیں. بالکل. اس میں یہ ہے کہ اس میں نا انہوں نے فلیورز بھی ایڈ کر دیے ہیں کہ یہ واٹر میلن فلیور ہے, یہ چاکلیٹ فلیور ہے, یہ تو دس آلسو اٹریکٹس. یہ فلیورز جو ہے نا یہ کام خراب کر دیتے ہیں. صحیح. چلیں ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت ہے. امید ہے کہ ہماری آج کی گفتگو جو ہے بہت سے لوگوں کے لیے بڑی مفید رہی ہوگی. آخر میں بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.